میرے محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ آج کل ہم سب سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سکون کا تعلق اطمینان قلب سے ہے، اور دل کو اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے، تاکہ ہم شکر گزار بن کر پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو آئیے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر سکون کے مزے لیتے ہیں۔ دوسرے پارے کو آسانی کے لیے میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور پھر باری باری ہر حصے کا خلاصہ بتاؤں گی۔ پہلے حصے میں 142 سے 176 تک آیات شامل ہیں، دوسرے میں 177 سے 201 تک، تیسرے حصے میں 202 سے 231 تک، اور آخری حصے میں 232 سے 252 تک سورۃ البقرہ کی آیات شامل ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حکم پر اعتراض صرف اور صرف نادان اور بیوقوف لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہر عقل مند انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے خالق کا ہر حکم میرے ہی فائدے کے لیے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا مطلب درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ پیغام حق یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤ، اور اپنی شخصیت کو قرآن کا عملی نمونہ بناؤ۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلہ تبدیل کرنا۔ پہلے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے کہ نماز کے دوران رکوع میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیرنے کا حکم آ گیا۔ یہ مسجد جس میں نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہوا، مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ مسجد قبلتین کا مطلب ہے وہ مسجد جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہو۔ تبدیلی کیونکہ امتحان کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہ تبدیلی وہی آسانی سے قبول کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہو۔ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں، اس لیے اس قبلے کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ یہاں ظالم سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد اس حکم کی نافرمانی کرے۔ یہاں ایک اور اہم بات بتائی گئی ہے کہ فرض نماز قبلے کو فالو کیے بغیر نہیں ہوتی، لیکن نوافل کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نوافل سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کچھ اس طرح فرمائی، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یقین رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ میری دی ہوئی نعمتوں پر تم میرا ذکر و شکر کرو۔ شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے۔ اگر ان خداداد صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو یہ اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی خوشخبری اور ناشکری پر شدید عذاب کی وعید ہے۔ اگلی آیات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ یہاں ہمیں دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، اور یقینی طور پر امتحان میں صرف صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔
ایمان کی کمزوری اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ سے بڑھ کر لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام میں فرق بتایا ہے اور نصیحت کی ہے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کے ہمیشہ رہنے والے فائدے کا سودا مت کرو۔ اس پارے کے دوسرے حصے یعنی آیت نمبر 177 سے 201 تک اللہ تعالیٰ قصاص، وصیت اور روزے کے بارے میں وضاحت سے بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور میں ہی تمہیں سب کچھ عطا فرماتا ہوں۔ پھر بہت ہی پیار سے فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی تو چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میری بات مان لیا کرو۔ اے میرے بندے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا واحد بادشاہ ہونے کے باوجود ہم جیسے حقیر انسان سے محبت کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں اس سے محبت کرتے؟ کیوں اپنی مرضی اس کی مرضی پر قربان نہیں کرتے؟ کیوں لوگوں کے لیے اسے ناراض کرتے ہیں؟ اس پارے کی آخری کچھ آیات میں حج اور عمرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا سکھاتے ہیں۔ طواف کے وقت یہی دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اس پارے کے تیسرے حصے یعنی 202 سے 231 تک کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہیں۔ 215 آیت میں مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ، پھر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر مال خرچ کرو۔ 216 سے 231 تک جہاد، شراب، جوئے، نکاح اور طلاق کے طریقے کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر حلالہ کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ اس پارے کے آخری حصے یعنی 232 سے 252 تک کچھ ابتدائی آیات میں عدت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کا ذکر ہے، یعنی یہ وہ مال ہوتا ہے جو انسان اللہ کے دین کے راستے میں لگاتا ہے۔ آیت نمبر 246 اور 247 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر کے یہ سبق دیا گیا ہے کہ علم اور صحت مند جسم مال سے بہت بہتر ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس اچھی صحت اور علم ہوگا تو پھر محنت اور لگن سے سب کچھ پا لیں گے۔ اس پارے کی آخری آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے۔ کامیابی کا دار و مدار زیادہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کے اذن پر موقوف ہے، اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔ الحمدللہ، دوسرے پارے کی سمری مکمل ہوئی۔ اس پارے کے خلاصے کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم امت وسط ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر انسانیت کے لیے خیر کا جذبہ موجود ہے؟ کیا ہم آخرت کے فائدے کو دنیا کے فائدے پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اللہ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی اللہ کو ہم سے ہے؟ کیا ہم اپنی پریشانیوں، مصیبتوں اور دکھوں میں نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، یا جو ہمارے پاس نہیں ہے اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر کڑتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تیسرے پارے کی سمری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔